حضرت حسن اور پھر ان کے بعد ان کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہما اپنے قافلے سمیت سن 62-63 ہجری میں کربلا میں شہید ہوئے اور ان کی شہادت اہل سنت کے ہاں مسلمہ ہے۔ ابن تیمیہ منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ میں لکھتے ہیں والحق ان الحسین قتل مظلوما، واقع حسین کے ساتھ ظلم ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ بند روڈ بلاک کر لیں اور بنس روڈ پر رونا دھونا شروع کر لیں۔ قتل کس نے کیا یہ تو پتہ کرے پہلے۔ ان کی تواریخ سے ثابت ہے کہ قتل ان کے بڑوں نے کیا ہے۔ قتل تو یہود و نصارہ کرتے ہیں، آج پورے عالم کو کس نے اپنی کنیز بنایا ہے اور غلام بنایا ہے؟ یہود و نصارہ نہتے مسلمانوں پر جو بمبار ہو رہا ہے، اور ان کی عورتیں اور بچے جلس کر کے راک ہو جاتے ہیں۔ یہ خبر روزانہ آپ اور اب اخبارات میں پڑھتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہود و نصارہ۔ طالبان کا کیا قصور تھا سوائے اس کے کہ وہ پورے اسلام کے پابند، اور اس وقت تک ان کے خلاف کفر کا یلغار مؤثر نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اپنے لوگ ساتھ نہ ہوئے تھے، اور یہ تاریخ قیامت تک رہے گی کہ ایک دور و زمانہ ایسا آیا کہ کچھ غریب الحال مسلمانوں نے بڑی کوششیں کر کے ایک اسلامی ملک بنایا، اور یہود و نصارہ کے ایجنٹوں نے مل کر کے اسے سبوتاژ کر دیا۔ اور یہ کہ جی ہم محفوظ ہو گئے 100% غلط ہے، ہم اب بھی اسی طرح غیر محفوظ ہیں اور ان کے رحم و کرم پر ہے۔ آج وہ پکتیا کے علاقے میں اور خوست میں فارسی اور پشتو میں لکھے ہوئے پرچے گرا رہے ہیں کہ طالبان اور القاعدہ سے ہٹ جاؤ ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہی پرچے یہاں کراچی اور لاہور اور اسلام آباد میں گریں کہ تمہارے ہاں بھی طالبان اور القاعدہ کے لوگ ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو جلاتا ہے خود اس کو بھی جلنا ہے ضرور، شمع جل جاتی ہے پروانے کے جل جانے کے بعد۔ جو دوسروں کے قتل عام پر راضی ہو وہ کبھی بھی بچ نہیں سکتا۔ اور مسلمانوں کو ہندوستان میں ہندو 200-100 آدمیوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس بہانے بلا لیتے کہ ہم تمہیں امن دیتے ہیں، اور پھر دوسری طرف سے ہندوؤں کو بلا کر ان پر تیل چڑھا کر انہیں آگ لگائی جاتی۔ یہ سب ہم پڑھتے ہیں اخبارات میں۔ خدا جانے کہ وہ ہماری غیرت اور وہ جذبہ ایمان کہاں چلا گیا۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اور ہمارے ماسٹر صاحب نے صرف ایک بیان داغا، بڑا افسوس ہے، ہندوستان کو خیال کرنا چاہیے۔ یہ بیان ہے، یہ بیان تو اس شخص کا ہونا چاہیے جو کسی ایک کمرے اور ایک گھر کا بڑا ہو۔ آپ تو پورے ملک کے مسلمانوں کے سربراہ ہیں، آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ انہیں الٹیمیٹم دے کہ خبردار 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک مسلمان اور قتل ہوا تو ہم آپ کے خلاف انتہائی قدم اٹھائیں گے۔ لیکن آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کسی اور کے ریاست کے بڑے بنے ہوئے ہیں؟ ریاست امریکہ کی ہے اور ہم اس کے رعایا ہے، اور یہ اس رعایا کا ماسٹر صاحب ہے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ افسوس ہمارے بڑے لکھے پڑے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ جب بات کر لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف قد و قامت میں بڑا ہے، عقل میں صفر ہے۔ بظاہر انگریزی کی بہت بڑی ڈگری اس کے پاس ہے، لیکن دین میں ایک طفل مکتب کے برابر نہیں ہے۔ غیرت اور ایمان حقیقت میں ایک ہے، ان الغیرت من الایمان۔ علماء کو کہا جاتا ہے کہ آپ منبر سے جمعوں کے خطبوں میں دل آزاری نہ کریں۔ ان کی دل آزاری ہوتی ہے جو اپنے ہاں صحابہ کو کافر اور حضرت عائشہ کو زانیہ اور قرآن کو من گھڑت کتاب کہتے ہیں، وہ خیر ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور اگر ہم یہاں سے کہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے اور غلط کہتے ہیں اور یہ کفار کے عقیدے ہیں تو یہ دل آزاری کی بات ہو گئی۔ فإلى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ وہ تو اپنے ہاں ام المومنین عائشہ صدیقہ اور عثمان
اور عمر اور ابو بکر صدیق جیسے کبار اہل ایمان کے خلاف بیان دے، یہ ان کا عقیدہ، اجازت ہے انہیں. اور اگر ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے، غلط بیانی کرتے، ان کے کسی عقیدے اور فکر کا اسلام میں ثبوت نہیں، تو کہتے ہیں او ہو آج پھر بڑی دل آزاری کی باتیں کہیں. پتہ نہیں دل کس کو کہتے ہیں اور آزار کس کو کہتے ہیں. یہ کمقلوں کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں ہے. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت اور ناموس بیان کرنا یہ قرآن کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون ہیں؟ صحابہ کرام، جن کی تصدیق قرآن اور سنت نے کی. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، جن کو یہ لوگ اپنا امام سمجھتے ہیں، کہ تلوار کا دستہ سونے یا چاندی کا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا کہ ابو بکر صدیق کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا. تو اس رافضی نے کہا کہ اوتقول لہ صدیق، آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق نے کہا اقول لہ صدیق 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 ومن لم یقل لہ صدیق فلا صدقہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. میں تو حضرت کو صدیق کہوں گا، جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ اس کو دونوں جہانوں میں جھوٹا کر. یہ تو دونوں جہانوں کے جھوٹے ہو چکے ہیں اپنے اماموں کی بد دعاؤں سے. معرفت و اختیار الرجال جلد 2 صفحہ 317.